आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं मलाइका से मुतालिक मलाइका के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको भी गौर से सुनिएगा कि मलाइका क्या होते हैं, क्या काम होते हैं उनके, और कितने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मलाइका को वजाहत की गई है कुरान मजीद में। मलाइका की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन दिया है, उनका तारुफ दिया है, वो मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन इसमें मैंने आयत के हवाले नहीं दिए, तो वो कुरान मजीद की जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस मौजूद हैं, अगर मलाइका का जहाँ ज़िक्र आया है वहाँ पर आप देख सकते हैं। मलाइका के मायने पैगाम रसानी भी होते हैं। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि पैगाम रसानी भी होते हैं। मादा इसका है अलिफ लाम काफ के तहत, तो ये मायने हैं। और मलाइका के मायने क़ुव्वत और इक़्तिदार भी होते हैं, यानी क़ुव्वत और इक़्तिदार। अच्छा, मादा मीम लाम काफ भी है के तहत। अगर ये मादा रखा जाए तो फिर इसके तहत ये जो कहा जाता है कि ये मादा मलक का है, ये तो सही नहीं है, ये इसी मलाइका का है। तो जो अरबी से वाक़िफ़ हैं वो जानते हैं, बल्कि मलाइका का मादा ही मलक है, मलाइका का मादा ही मलक है, मलक का मादा ये नहीं है। तो बहरहाल मीम लाम काफ यानी मलक, अल्लाह ताला सिलसिला कायनात को अपनी पैदा करदा क़ुव्वतों यानी मलाइका की रूह से चला रहा है। अल्लाह ताला अपने सिलसिला कायनात को अपनी पैदा करदा क़ुव्वतों यानी मलाइका की रूह से चला रहा है, ठीक है ना। ये क़ुव्वतें अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा प्रोग्राम को उसकी मशीयत के मुताबिक तकमील तक पहुँचाती हैं, चाहे वह आलम अम्र हो जहाँ अल्लाह के तदबीरी उमूर तय पाते हैं, चाहे हमारी महसूस कायनात हो जहाँ हम मलाइका को फितरत की क़ुव्वतें कहते हैं। इन क़ुव्वतों का इल्म इंसान हासिल कर सकता है, जिसे इल्मुल अशिया या कवानीन फितरत का इल्म कहते हैं। अच्छा, मलाइका साजिद और आदम मसजूद होता है। इंसान इन्हें यानी इन क़ुव्वतों को मुसख्खर कर सकता है और इन्हें अपने काम में भी ला सकता है। मलाइका के सही और दुरुस्त मकाम और मनसब को समझ लेना मलाइका पर ईमान कहलाता है। वो मलाइका जो हज़रात अंबिया कराम की तरफ वही लाते थे, उनकी कौनो हकीकत का इदराक हम नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है, क्योंकि इस बात का ताल्लुक़ आलम अम्र से है, इसलिए हम इदराक नहीं कर सकते। मलाइका फ़रिश्ते नज़र नहीं आया करते। कुरान मजीद में जब किस्सा आदम बयान किया गया तो इसमें भी मलाइका का ज़िक्र है, चाहे वो खिलाफत आदम हो यानी इंसान अपने से पहली नौ का खलफ है, जैसा कि है कि वो उससे पहली नौ जो थी उसका खलफ है। इल्मुल अस्मा का ताल्लुक़ आदम से है। मलाइका के एतराज़ को यहाँ पर रद्द किया गया। सजदा मलाइका और इनकार इबलीस, इसमें भी मलाइका का ज़िक्र आता है, यानी जहाँ पर ये मज़मून बयान किया गया है कि मलाइका ने सजदा किया और इबलीस ने इनकार किया, तो इसमें भी मलाइका का ज़िक्र आता है। तो ये मैं आपको ज़ाविये बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिए कि मैं जो ज़ाविये हैं मुख्तलिफ़ किस्म के उनको बयान कर रहा हूँ। मलाइका ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के लिए रसूल से मुराद बाज़ के नज़दीक फ़रिश्ता है, ये भी है, ये भी एक ज़ाविया है जिसमें मलाइका का ज़िक्र है। मलाइका शहादत देते हैं कि अंबिया की तरफ जो कुछ नाजिल किया जाता है वो मबनी बर इल्म होता है, ये भी एक ज़ाविया है मलाइका का। जिब्राइल ने कल्ब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बइज़्ने खुदाबंदी कुरान नाजिल किया, ये भी एक ज़ाविया है कि ऐसा भी मलाइका का एक रूप ये भी है। मलाइका पैगाम खुदाबंदी के मुहाफ़िज़ होते हैं। माशाअल्लाह, अभी हमने ताबूत सकीना में ये सीखा, तो ये भी एक उनका फ़र्ज़ है या उनका मनसब है या उनका काम है। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पनाह होते हैं, ये भी एक ज़ाविया है, ये भी उनका एक काम है, ये भी उनकी एक ज़िम्मेदारी है। हुज़ूर पर सलात भेजते हैं और मोमिनों पर भी सलाम भेजते हैं,
یہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جنگ میں مجاہدین کو بشارت دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کرتے ہیں، اور ملائکہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ کفار کے دلوں میں رعب ڈالتے ہیں، اور یوں اس طرح مومنین ان کا مواخذہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہ بھی ان کا کام ہے، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ ملائکہ خدا کی تحمید میں سرگرم عمل رہتے ہیں یا ان کی تسبیح کرتے ہیں، سرکشی اختیار نہیں کرتے اور اہل ارض کے لیے حفاظت چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کا منصب ہے، یہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک زاویہ ہے، یہ بھی ایک رخ ہے، یہ بھی ایک روپ ہے۔ جہنم کے سلسلے میں بھی جہنم کے داروغے کے طور پر ملائکہ کا ذکر ہوا ہے۔ ان کو عباد مکرم بھی بعض کے نزدیک کہا گیا ہے۔ ملائکہ اور الروح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں، یہ بھی بات کہی گئی ہے۔ 2 3 3 4 4 پروں والے یعنی مختلف خواص رکھنے والے ملائکہ، یہ بھی ایک آیت میں آتا ہے۔ تو یہ سارے کام ہیں، سارے ان کے شیڈ ہیں، سارے ان کی ذمہ داریاں ہیں، سارے ان کے زاویے ہیں، سارے ان کے روپ ہیں۔ دوزخ کے 19 محافظ ہیں، یہ آیت بہرحال متشابہات میں سے ہے لیکن یہ آیت ہے۔ جنت کے سلسلے میں کہا گیا کہ ملائکہ امر رب سے نازل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک الگ بات بیان کی گئی ہے۔ سورہ الصافات میں جن جماعتوں کا ذکر ہے، بعض کے نزدیک ان سے مراد ملائکہ ہیں۔ ملائکہ قانون مکافات عمل کو عملاً متشکل کرتے ہیں۔ فرشتہ نازل ہو جائے تو سارا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا اکثر کہ کسی بستی پر فرشتے نازل ہو جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کے عرش کے حاملین ملائکہ قیامت میں خدا اور ملائکہ صف بستہ آئیں گے، یہ بھی آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی شکل ہے، اس کا رخ ہے۔ رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ملائکہ کو خدا بنا لو، دیوی دیوتا یا خدا کی بیٹیاں کہو۔ ملائکہ جنت میں مومنین کا استقبال کریں گے۔ یہ بھی 2 مزید زاویے آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ یہ بھی ہیں۔ اس زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ملک کریم کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کو ملک کریم کہا تو ایک تصور وہاں موجود تھا، تو یہ بھی ایک فرشتوں کا ذمہ داری ہے، کام ہے۔ یہ وہ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی ایک ان کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا توہم پرستانہ عقیدہ کہ بابل میں 2 فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ابلیس نے آدم کو بہکایا، اچھا وہ سکھاتے تھے، وہ یہ بھی ایک کہانی بیان کرتے ہیں ان کی یہودیوں کے حوالے سے کہ ان کا ایک یہ توہم پرستانہ عقیدہ تھا کہ بابل میں 2 فرشتے نازل ہوئے۔ ابلیس نے آدم کو بہکایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، ایک یہ بھی آیت ہے، اس طرح کی بات کہی گئی ہے۔ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا اور ملائکہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں گے؟ تو یہ بھی ایک رخ اور ایک کام اور ایک چیز بتائی گئی ہے۔ تابوت سکینہ کو ملائکہ اٹھائے ہوئے لائے تھے، یہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ بھی لیا اور یہاں بھی بتایا گیا کہ وہ لائے تھے۔ ملائکہ شہادت دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ بھی ایک کام، ان کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا قرآن مجید میں۔ قیامت میں نزول ملائکہ ہوگا، یہ ایک اور بات۔ ملائکہ جبرائیل میکائیل کا کون دشمن ہو سکتا ہے، یہ ایک مزید بات قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ یہ تمام آیات، اب آپ بات آ جائے کنکلوژن پر، اب اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں۔ یہ تمام آیات جن میں ملائکہ کا ذکر ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے پروگرام ہیں، یہ ساری کی ساری آیات میں آپ ایک بات غور کیجیے گا، اس ویڈیو کو اگر ضرورت ہو تو دوبارہ دیکھیے گا کہ ساری کی ساری آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے پروگرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو ملائکہ آگے لے کر جاتے ہیں، اس پروگرام کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے یہ نظام ترتیب دیا گیا ہے، پوری کائنات کا نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ ملائکہ سے متعلق جو دیگر عقائد و توہمات کا ذکر ہے، ان کا رد قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ یہی ملائکہ ہیں جو اعمال کی کتابت کرتے ہیں، ایک زاویہ یہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے لعنت بھی کی جاتی ہے، یہ بھی ایک کام ان کی ذمہ داری ہے۔ پوری پوسٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، یا پوری پوسٹ کو سننے کے بعد، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نتیجے پہنچیں گے کہ ملائکہ کا ایک نظام ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح ان کا ایک کردار ہے۔
عالم امر میں بھی اور محسوس کائنات میں بھی۔ یہ سلسلہ سارا کے سارا کائنات انہی قوتوں یعنی ملائکہ کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ملائکہ کا ذکر آئے گا آپ کو ملے گا، ذہنی طور پر خلجان کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، جنت ہو یا جہنم ہو، پیغمبر کا ذکر ہو یا انسانی تاریخ میں توہمات کی بات ہو، عالم امر ہو یا محسوس کائنات ہو، عرش کا ذکر ہو، انسانی اعمال کی بات ہو، اس سارے سلسلے کو چلانے کے لیے ملائکہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن آیات کے حوالے اس لیے نہیں دیے کہ لغات القرآن اور دیگر لغات کے اندر سے بے شمار حوالہ جات دیے گئے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہی مادے کے ذیل میں دیکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔